آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات جل جلالہ کی، جس نے ہمیں تخلیق فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے صدقے و طفیل ہمیں یہ انعام ماہ رمضان انعام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں برکات رمضان کی ٹرانسمیشن، اور آپ کا میزبان محمد عاطف ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ آج کی ہماری بزم، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اور آج کی جو ہمارے اس پروگرام میں مہمانان بنے ہیں، اور جو لوگ، جو ساتھی، جو قاری حضرات، جو نعت خواں شریک ہیں ہمارے ساتھ، الحمدللہ بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ طلباء جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے ساتھ جو اس پروگرام کا آغاز کریں گے، جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے برکات قرآن، جو اس قرآن سے اس پروگرام کو پرنور بنائیں گے، وہ ہیں حافظ محمد عطاء المصطفیٰ قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ السلام۔ کیسے ہیں عطاء بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت شکر سے ہیں؟ اللہ کا۔ الحمدللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام، جو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ ہیں سید ایاز گیلانی صاحب۔ اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں مدعو کروں گا عطاء المصطفیٰ بھائی سے، گزارش کروں گا کہ آپ اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ رمضان برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل سبحان اللہ۔ ترميهم بحجارة من سجيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ اللہ سبحان اللہ۔ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ترميهم بحجارة من سجيل سبحان اللہ۔ فجعلهم كعصف مأكول. سبحان اللہ۔ وأرسل عليهم طيرا أبابيل سبحان اللہ۔ فجعلهم
سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سے، برکات قرآن سے اس پروگرام کا آغاز کر رہے تھے حافظ عطاء المصطفیٰ قادری صاحب. بہت بہت شکریہ ان کا. اللہ رب العزت انہیں دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے. جی ہاں ناظرین اکرام، اگلے سیگمنٹ کا نام ہے تعریف مصطفیٰ، مدح مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کم سن طالب علم جو کہ دارالعلوم برکاتیہ میں زیر تعلیم ہیں، سید ایاز گیلانی. اللہ رب العزت نے انہیں عظیم مرتبے سے نوازا ہے اور ابھی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، عالم کا کورس بھی کر رہے ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں. تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود السلام کے نذرانے پیش فرمائیے. رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. یہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، یہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے.
ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں انزلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں انزلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیارا کلام پیش کر رہے تھے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ سید ایاز گیلانی اللہ اکبر اللہ رب العزت انہیں بھی اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے جو ان کے دل میں تمنا ہے اس تمنا کو اپنی بارگاہ میں شرفت قبولیت عطا فرمائے جی ہاں ناظرین کرام اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جو ہے روحانی علاج اوراد و وظائف اور ہمارے ساتھ شریک ہیں محترم جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تو میں گزارش کروں گا کہ آج کا جو ہمارے ناظرین کے لیے آپ اللہ یا اللہ کے حبیب کا فرمان لے کر آئے ہیں روحانی علاج کے طور پر تو وہ انہیں سنانے کی ساتھ برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان حاصل فرمائیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ عاطف بھائی آج ہم اپنے ناظرین کے لیے جو وظیفہ یا جو دعا لے کر آئے ہیں اسماء الہیہ سے حدیث مبارکہ سے سبحان اللہ یہ ایک بہت ہی خاص وظیفہ ہے دنیا میں ہر کسی کو چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے ہر کسی کو پیسے کی بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے یا اس کے علاوہ کاروبار کو بڑھانے کی کیا کیا اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں یا کیا کیا ہم اس کے لیے نہیں کر سکتے ہمیں کیا چیز اس میں نقصان دے گی اور کیا چیز ہمیں اس میں فائدہ دے گی تو ہمارے ناظرین کو یہ تو پتہ ہوتا ہے لیکن ہمیں آخرت کی اتباع فکر نہیں ہوتی بالکل
آخرت کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. بے شک. حالانکہ ہمیں آخرت کے لیے بہت کچھ ہمیں کرنا ہے اور کرنا ضروری ہمیں کرنا پڑے گا اس کے لیے آخرت کے لیے. دنیا تو یہ تو ایک کھیل کود ہے, بس یہاں پہ کھیلا کود. آخرت کا سامان تو آخرت کا سامان ہے نا. بالکل. بے شک. تو ہمیں آخرت کی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے, اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا میں کوئی فاقہ نہیں ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کی قبر میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہو, اللہ. یا ہمارے ناظرین میں سے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے آخرت کی جو حشر کا جو معاملات ہیں نا ان میں آسانیاں ہوں, سبحان اللہ. تو آج ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کے آئے ہیں ایک وظیفہ. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ناظرین قیامت میں حشر میں سرخرو رہیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. وہ وظیفہ یہ ہے, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. سبحان لا اللہ. الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ ہمارے ناظرین پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز قیامت میں حشر میں اور دنیا میں انہیں کوئی فاقہ نہیں ہوگا, آخرت میں ان کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی. یہ وظیفہ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ ہر وظیفے سے پہلے درود پاک جو ہے 11 مرتبہ یہ پڑھنا لازمی ہے. یہ پڑھیے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کرم کا معاملہ فرمائے گا. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ قاری کامران قادری صاحب آپ کا. جی ہاں ناظرین اکرام, آپ سن رہے تھے ایک بہت ہی عمدہ وظیفہ لے کر آئے آج کی اس ٹرانسمیشن میں محترم جناب قاری محمد کامران قادری صاحب. اور ایک لفظ یہ ہر روز اپنے وظیفہ اللہ کے حبیب کے کلام کو بتانے سے پہلے ایک بات یہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ درود شریف پڑھا کریں. دیکھیں درود شریف ایک ایسی چیز ہے, اس کو اپنا معمول بنائیں, روزانہ کم از کم 100 مرتبہ لازماً پڑھیں. زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود السلام پڑھیں, درود السلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں. اپنے احباب کو بھی اس تحریک میں, اس معاملے میں ملاتے رہیں. انشاءاللہ جو لوگ آپ کی بات سنیں گے, درود السلام پڑھیں گے, تو انشاءاللہ ان کے اس ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے. جی ہاں ناظرین اکرام, ایک اور آج کے اس پروگرام میں ایک نعت شامل کروانا چاہوں گا. بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں, بہت ہی خوبصورت آواز میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نعت بیان کرتے ہیں محترم جناب سید ایاز گیلانی صاحب. تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایک اور پیاری سی نعت سنائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. بہار جان فضا تم ہو, نسیم گل ستا تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہے, زیبِ جنا تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہے, زیبِ جنا تم ہو. سلطنت کا دو جگہ میں کون دولا گئے. خدا کی سلطنت کا دو جگہ میں کون دولا تم ہو, تم ہی تم ہو.
حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو۔ سبحان اللہ۔ عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیبِ جنا تم ہو، فقط نسبت کا جیسے ہو، حقیقی نور ہو جاؤ، فقط نسبت کا جیسے ہو، حقیقی نور ہو جاؤ، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری، میاں تم ہو، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری، میاں تم ہو، ستم کارو خطا کارو سیاہ کارو جفا کارو، ستم کارو خطا کارو سیاہ کارو جفا کارو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیبِ جنا تم ہو۔ سبحان اللہ۔ عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ ماہ مبارکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے ایک ہمیں پیکج عطا کیا ہے، جس میں ہمیں عبادت کی طرف ذوق کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں مسلمان، الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے علماء سے گفتگو کا، اللہ اکبر، بہت ہی اہم اس پروگرام کا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور جو شخصیات اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوتی ہیں وہ بھی بہت اہم ہوتی ہیں، اور الحمدللہ آج کے جو ہم نے موضوع چوائز کیا ہے، جو ٹاپک چوائز کیا ہے، وہ بھی بہت اہم موضوع ہے، اور فی زمانہ اس کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے۔
آج جو ہم نے موضوع جائز کیا ہے وہ ہے جہاد کی اہمیت. اللہ اکبر. اور جو ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ روزانہ ان کو سنتے ہیں. محترم جناب حافظ محمد ریحان قادری صاحب, انہیں میں اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. تو ان کی اجازت پر آج اس ٹاپک کو ہم نے کچھ سوالات میں سے تقسیم کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہو. اور انشاءاللہ جو سمجھائیں گے ہمیں بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے والے ہیں, عالم نوجوان بھی ہیں اور زمانے کے لحاظ سے ہی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آپ کو بھی سننے میں مزہ آئے گا اور میں بھی آپ کے ساتھ سنتا رہوں گا. تو علامہ صاحب اگر اجازت ہو تو شروع کریں. رمضان برکات رمضان. اچھا علامہ صاحب, اسلام میں جہاد کی اہمیت جو ایک موضوع ہم نے رکھا ہے اس کے اندر پہلے تو آپ اس حوالے سے ہمیں, کیونکہ جو بھی چیز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ایک مقصد کہیں, تعریف کہیں, معنی کہیں, وہ ہمیں معلوم ہوگی تو پھر اس کے اوپر انسان آگے بڑھے گا. کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کی شروع میں ایک بتایا جاتا ہے کہ اس مصنف کے حالات زندگی اس طرح سے ہیں, اس نے اتنی مشقتیں اٹھا کر اس کتاب کو لکھا ہے. پھر اس کتاب کی ایک مختصر سی تعریف بتائی جاتی ہے, پھر اس کو پڑھنے میں ایک شوق اور بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح میں آپ سے عرض کروں گا کہ جہاد کا معنی بتا دیجئے اور جہاد کہتے کس کو ہیں. پہلے تو آپ یہ اس حوالے سے عرض کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. عاطف بھائی, جیسا کہ آپ نے بہت ہی پیارے اور اہم ترین اور حساس موضوع کا انتخاب کیا, جہاد کی فضیلت, اہمیت, اس کی حساسیت, اور سب سے پہلے اس کی طرف آتے ہیں کہ جہاد کا معنی اور مفہوم کیا ہے. بہت سے لوگوں نے آج کے دور کے اندر جہاد کے معنی کو ایک شدت پسندی, دہشت گردی کا نام دے دیا ہے, اور یہ ایک بہت پرانی سازش چلی آ رہی ہے جس میں یہود و نصارہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. جیسے کچھ دن پہلے میں نے اس بات کے اوپر گفتگو کی تھی کہ اسلام پر غالب آنا, اسلام کو اپنے مغلوبیت میں لے کر آنا اور اسلام کو شکست دینا اور اسلام کے اوپر فاتح قرار دینا اپنے آپ کو, یہ آسان بات نہیں تھی. بالکل. کیونکہ مسلمان جس قوت سے لڑتے تھے اس قوت کو اسلحہ نہیں کہتے. مسلمان جس قوت کے ساتھ جنگ لڑتے تھے, جس قوت کے ساتھ لڑائی کرتے تھے, جس قوت کے ساتھ وہ میدان جنگ میں اترتے تھے, وہ ان کی جسمانی قوت نہیں تھی, وہ ان کے اسلحے کی پاور نہیں تھی, وہ ان کی ذہنی اور مینٹلی سوچ نہیں تھی, اور نہ ہی ان کی ٹریننگ اس طرح سے ہوتی تھی, بلکہ وہ ان کے دل کی طاقت تھی, ان کی ایمانی قوت تھی, ان کا جذبہ ایمانی تھا, ان کے قلب کی اور روحانی وہ طاقت تھی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کے ذریعے انسان کے جسم میں جو حلاوت, جو جذبہ ایمانیت دوڑ جاتا ہے, وہ اس پاور اور قوت سے لڑا کرتے تھے. تو یہود و نصارہ نے سب سے پہلے تو اس چیز کو کوشش کیا کہ ہم مسلمانوں کو مغلوب کس طرح کریں. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ چیز لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے ذہنوں میں, ان کے فہم و فراست کے اندر, ان کے ذہنوں میں ایک کانسیپٹ کریٹ کرنا شروع کیا کہ وہ جہاد کے معنی کو چھوڑ دیں, جہاد کے معنی کو بھول جائیں, جہاد کے مفہوم سے ناآشنا اور نابلد ہو جائیں. تو وہ اس بات میں آج کامیاب ہوئے. آج ہمارے بچوں کو نہیں معلوم جہاد کیا چیز ہے. بالکل. وہ آج جہاد کو دہشت گردی سمجھتے ہیں, شدت پسندی سمجھتے ہیں, اور ایک طریقے سے ٹیررزم سمجھتے ہیں. حالانکہ جہاد کا معنی کیا ہے؟ اگر جہاد دہشت گردی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے 150 سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرماتا. اللہ. اس کی اہمیت کا, حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہیں پر جہد کے مادے کے ساتھ, کہیں پر قتال کے مادے کے ساتھ, مادے مختلف ہیں, معنی اور مفہوم ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مادوں سے, مختلف مصادر کے ذریعے سے, مختلف الفاظ کے ذریعے سے, مختلف مفاہیم اور مقاصد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاد کے مفہوم کو 150 سے زائد مقامات پر اجاگر فرمایا ہے, روشناس کروایا ہے, اور قرآن پڑھنے والے کو یہ بتلایا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے,
تمہارے جینے کے لیے، تمہارے امن و امان کے قیام کے لیے یہ کتنا اہم اور حساس ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ جہاد ہے کیا۔ تو جہاد کا معنی جو امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ قید لگائی ہے امام راغب اصفہانی نے کہ دشمنان اسلام کی قوت کے ساتھ۔ یہ قید اپنے ذہن میں رہے اور ہمارے ناظرین بھی اس چیز کو اپنے ذہن و گمان میں اور وہم و گمان میں اور فراست کے اندر بٹھا لیں کہ ہر ایک بندے کے ساتھ نہیں، دشمنان اسلام کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ مومنین کا، مسلمین کا، مسلمانوں کا، مومنین کا اپنی قوت کو، اپنے مال کو، اپنی جسمانی اور روحانی طاقت کو، اپنے اسلحے کو خرچ کرنا یہ جہاد کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی قید دشمنان اسلام کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے جہاد کہ آپ اپنی باؤنڈریز کے اندر ہیں، میں اپنی باؤنڈریز کے اندر ہوں، آپ اپنی حدود کے اندر ہیں، میں اپنی حدود کے اندر ہوں اور میں آپ کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کر دوں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ مجھے بتائیے پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 72 سال ہو گئے، ایسا ہی ہے کیا ہم نے کبھی انڈیا کے اوپر، ہمارے ساتھ جو بارڈر لگا ہوا ہے بھارت کا، کیا ہم نے اس کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا، کیونکہ ہم مسلمان ملک ہیں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم ایک مسلم کنٹری ہے، ہمیں اپنے تجاوزات پتہ ہے، ہمیں اپنی باؤنڈریز اور حدود معلوم ہے، ہمیں اپنے تمام معاملات کا علم ہے۔ اس وجہ سے ہم اسلام، لوگ کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس کی طرف بھی آئیں گے۔ تو پہلے اس کے اوپر میں کانسیپٹ کلیئر کرتا چلوں کہ جہاد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر پرامن طریقے سے بیٹھا ہے، جیسے چائنا ہے، وہ کسی سے جنگ نہیں لڑ رہا ہے اس وقت، وہ اپنے حدود کے اندر تجارت کرتا ہے، اپنی ٹیکنالوجی کو کریٹ کرتا ہے، اپنی ایجادات کرتا ہے، وہ نہ کسی سے جنگ کرتا ہے، نہ جنگ میں کسی کا تعاون کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، جہاد اس سے کیا جاتا ہے، جنگ اس سے کی جائے گی، جنگ اس کے ساتھ قائم کی جائے گی جو شخص یا تو کافر ہو کر مسلمانوں پر حملے میں پہل کرے، یا پھر وہ جو ملک مسلمانوں پر حملہ آور ہے اس کی کسی بھی طریقے سے امداد کرے، یا کسی بھی طریقے سے اس کو تعاون کرے، یا پھر کسی بھی طریقے سے کسی سازش میں اس کا کوئی کسی بھی طریقے سے حصہ ہو، تو وہ اس ملک کے خلاف جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مثال میں دے رہا ہوں آج کے دور کی فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر جو آج ظلم و ستم اور بربریت ہو رہی ہے، تو آج مسلم ممالک پر جو بارڈر فلسطین کے ساتھ اٹیچ ہیں، ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر یہ لازم اور فرض ہے کہ وہ اپنے اس مسلم بھائی کی مدد کریں، کیونکہ اس سے بھی جہاد کیا جائے گا جو ان پر حملہ کر رہا ہے، یعنی اسرائیل، اور اس سے بھی جہاد کیا جائے گا جو اس کے ساتھ امداد کر رہا ہے، یعنی امریکہ، اور اس سے بھی جہاد کیا جائے گا جو کسی بھی طریقے سے اس کو تعاون کر رہا ہے، یعنی برطانیہ، اور اس کے ساتھ دوسرا ایک ملک ہے جرمنی۔ یہ دونوں ملک جو ہے جو اسے اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اسے ٹینکس پرووائڈ کر رہے ہیں، اسے مالی امداد کر رہے ہیں، بلینس کے اندر اس کی امداد کی جا رہی ہے، تو جو بھی اس کے ساتھ سازش میں تعاون کرے گا، مالی امداد کرے گا یا اسلحے کے ذریعے مدد کرے گا، اس کے خلاف جہاد فرض ہوگا۔ دشمنان اسلام کے ساتھ جو دشمنان اسلام جہاد میں اور جنگ میں مسلم کنٹریز کے اوپر پہل کریں گے، ان کے خلاف جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں کوئی بھی چیز جہاد نہیں ہے، یعنی آپ اپنی حدود میں، میں اپنی حدود میں ہوں، تو میں کسی کے اوپر حملہ نہیں کروں گا، یہی جہاد ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے سمجھایا، اور جو ابھی حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے ناظرین نے بھی سنا۔ جی علامہ صاحب، اگلا سوال اسی موضوع پر ہے کہ قرآن و حدیث سے جہاد کی اہمیت، اس پر بھی آپ تھوڑا سا ارشادات فرمائیے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کے اندر 150 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اور قتال کا ذکر فرمایا ہے، تو تمام آیات اگر پڑھی جائیں گے تو شاید ہمارا رمضان ہی گزر جائے گا اور رات گزر جائے گی۔ تو میں کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ امر کے ذریعے، امر کا صیغہ استعمال کر کے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، قتال کرو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کن سے؟ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے جھگڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھنا، یعنی ان کو نہ چھیڑو جو اپنی حدود کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں نہیں چھیڑتے،
وہ اپنی عبادات کرتے ہیں، وہ اپنے مسلک پر، اپنے دین کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کی تاریخ کی طرف چلے جائیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس زمانے میں چلے جائیں، تو وہاں پر بھی یہی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ہے، حضور جب اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے تو آگے سے اگر کوئی ایسا رپلائی آتا تھا، ایسا انکار آتا تھا یا جنگ کی صورت میں، جیسے ابھی رمضان المبارک ہے، یوم بدر قریب ہے 17 رمضان المبارک کو، تو یوم بدر 17 رمضان کو کس طرح ہوا؟ ایسا تو نہیں تھا مسلمانوں نے ڈائریکٹ مکہ پر حملہ کیا، نہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتے رہے مکہ کے اندر، مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف، پھر جہاد کا جب حکم آیا تو پھر بھی مصطفیٰ نے مکہ کے سرداران کے خلاف لشکر کشی نہیں فرمائی۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں یا ہمارے ناظرین پڑھیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ پہلے وہ کفاران اسلام مدینے کے اوپر چڑھائی کے لیے مکہ سے نکلے تھے، پھر مصطفیٰ کی طرف خبر پہنچی، مصطفیٰ کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ مدینے کی طرف ان کا لشکر نکل چکا ہے اور وہ مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے نکلے ہیں، اپنا عظیم لشکر لے کر آ رہے ہیں، تمام سردار اس کے اندر شامل و شریک ہے۔ تو مصطفیٰ نے پھر مدینے کے تحفظ کے لیے ان کے خلاف لشکر تیار کیا اور مدینے سے دور بدر کے مقام پر یہ لڑائی لڑی گئی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بیٹلز ہیں، یا خالد بن ولید کے خطوط موجود ہیں مشکات کے اندر، ابن کثیر کے اندر، تاریخ ابن کثیر کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر، یہ تمام خطوط اس بات کا واضح پیغام ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی جنگ کے اندر پہل نہیں کی ہے۔ ایک اور میں آپ کو اس کے اوپر گواہی دیتا چلوں، دلیل دیتا چلوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو، کچھ غزوات ایسے ہوئے ہیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، جسے سرایہ کہا جاتا ہے، حضور نے کسی صحابی کو بھیجا، مثلا شام کی طرف سے اسامہ کو بھیجا، اور بھی دیگر جیسے خیبر کی جانب مولا علی کو بھیجا، تو اس طرح حضور جب جرنیل بنا کر کسی صحابی کو بھیجتے تھے اور ارسال کرتے تھے تو اس جنگ کو سرایہ کہا جاتا تھا۔ تو اس جنگ کے اندر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی کے رسول کو پیغام دے کر کے بھیجا، تم نے جا کر کے لشکر تیار کر کے لشکر کشی کرنی ہے، لیکن تم نے پہل نہیں کرنی، تم نے پہل نہیں کرنی اس وقت تک جب تک کہ وہ پہل نہ کریں۔ اسی طرح اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، فتح مکہ کا موقع جب تھا، یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان ہو گیا، صلح ہو گئی اور مکے کی کمان کفار نے چھوڑ دی تھی، حضور جب فاتحانہ انداز میں مکے کے سرحدوں کے اندر داخل ہوئے تو حضور نے دیکھا کہ ایک انٹرنس کی طرف، ایک گیٹ کی طرف، ایک داخلی راستے کی طرف تلواروں کی چمک نظر آ رہی تھی، اور اس داخلی راستے کی طرف حضور نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تلواریں کیوں نظر آ رہی ہے، ہم نے تو امن کے ساتھ اس شہر کو فتح کرنا تھا۔ تو حضور کو آ کر کے اطلاع دی گئی، حضور نے پہلے سوال کیا کہ پہل کہاں سے ہوئی ہے، تو پھر حضور کو اطلاع دی گئی کہ حضور خالد بن ولید نے پہل نہیں کی، بلکہ وہ خالد بن ولید جب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے داخل ہوئے تو انہوں نے پہلے تیر کے ذریعے سے پہل کی، تو خالد بن ولید نے اس کی جوابی کارروائی کی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ پر امن سکھایا ہے، ہر جگہ پر اسلام نے پیس سکھایا ہے، پیس کا درس دیا ہے، ٹیچ کیا ہے، یعنی ہمیں ہمیشہ پرامن رہنا ہے، لیکن اس پرامن رہنے کے ساتھ جب تک سامنے والا اپنی حدود کو تجاوز نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات ہیں، جیسے کہ ایک اور میں آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھوں جو 10ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پورا خلاصہ موجود ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کوئی اداس ذکر فرمائی ہے جو چیز انسان کو محبوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، قل، محبوب آپ فرما دیجئے، ان کانا، ان حرف شرط ہے، اگر تمہیں محبوب ہیں، محبت ہے، پسند ہے تمہارے باپ، تمہارے والدین، تمہارے بہن بھائی، تمہارے قبیلے اور کنبے، اور تمہارے جناب اولاد، تمہاری وراثت، اور جناب تمہارے وہ مال جو تم نے تجارت میں لگائے ہوئے ہیں اور جن کے تمہیں کھو جانے کا، نقصان کا خوف رہتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم نے اپنی رہائش کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں گنوائی، پھر آگے ارشاد فرمایا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ تعالیٰ نے صرف من اللہ ورسولہ نہیں فرمایا کہ تمہیں محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اگر یہ بات کی جاتی تب بھی مفہوم واضح تھا کہ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا میں اور اس کے اطاعت میں ہی جہاد آتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور قید لگائی، احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے اگر محبوب ہیں اور مصطفیٰ سے بھی محبوب ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں یہ چیزیں پیاری ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو، انتظار کرو کس چیز کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ تمہارے خلاف فرمایا ہے وہ فیصلہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت ہرگز نہیں دیتا جو فاسق قوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والی قوم ہے۔ اب اندازہ لگائیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آج جہاد کیوں ممنوع ہوا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کا ڈر ہے، ہمیں اپنی اولاد محبوب ہے، ہمیں اپنی تجارت پیاری ہے، ہمیں الفت ہے تو اپنے گھروں سے ہے، اپنے کوٹی بنگلے اور بینک بیلنس سے ہے، ہمیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہے اس چیز سے کہ اللہ کی راہ میں ہم نکل کر کے جہاد کریں۔ آپ دیکھیں ذرا، جس دور میں جہاد تھا مصطفیٰ کا دور، تقریباً 74 جنگیں، اسلام آگے بڑھا، صدیق اکبر کا دور آیا، جنگ یمامہ ہوئی، فتنوں کا خاتمہ ہوا، زکوٰۃ کے منکرین کا خاتمہ ہوا، پھر حضور کی وصیت شام کی طرف اسامہ بن زید کا لشکر جائے گا، حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر کو روانہ فرمایا، ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران ہی یہی انبیاء کی سرزمین بیت المقدس مسجد اقصیٰ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئی۔ کس طرح ہوئی؟ جہاد کیا گیا تھا، تلواریں اٹھائی گئی تھی، شام فتح ہوا، یمن فتح ہوا، تمام وہ زمینیں جن کے اوپر یہود و نصارہ کے قبضے تھے ان کی ملکیت میں تھی، وہ سرزمینیں دوبارہ مسلمانوں کی ملکیت میں آئی۔ یعنی آدھی زمین پر حکمرانی کس طرح کی حضرت عمر نے؟ اس طرح کہ آپ نے اپنی حدود کھینچ دی، آپ نے اپنی سرحدیں بنا لی، آپ نے باؤنڈریز کھینچ کے بس اپنے حدود کے اندر بیٹھ گئے، نہیں، آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اب سوال ہوگا کہ جناب آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا، ابھی کہہ رہے کہ حضرت عمر نے پھر کس طرح کیا؟ تو میرے بھائی اس وقت اسلام اس وقت نیا آیا تھا، اس وقت اسلام کی جدت تھی، اسلام کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان پر اس وقت لازم تھا۔ جو بھی اس وقت کا امیر المومنین تھا اس کے لیے یہ لازم تھا کہ جس تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا اس تک مصطفیٰ کریم کی نبوت خاتم النبیین کا پیغام پہنچایا جائے اور یہ بتلا دیا جائے کہ آخری نبی مبعوث ہو گئے ہیں، اسلام آ چکا ہے، آخری شریعت آ چکی ہے، دین کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہود و نصارہ کو اتمام حجت کے لیے، تاکہ ان کو آگے قیامت میں کوئی موقع نہ ملے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچاتا، تو یہ ہر امیر المومنین پر لازم تھا کہ وہ پیغام پہنچاتے۔ کیسر و کسریٰ تک بھی پہنچایا، پیغام پہنچا، انہوں نے پھر پیغام کو جھٹلاتے ہوئے اگر لشکر کشی کی تو یہاں سے مسلمانوں نے بھی اسی طرح کا اہتمام کر کے مسلمانوں نے اپنے جھنڈوں کو ہر جگہ پہ قائم فرمایا۔ اب جہاد کی اور مجاہدین کی فضیلت پر میں ایک دو حدیثیں پڑھ کے ہم آگے چلتے ہیں۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے کہ مثل المجاہد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال کس کی طرح ہے؟ کمثل الصائم القائم القانت بآیات اللہ، ایسے شخص کی طرح ہے جو مسلسل روزے دار رہتا ہے، مسلسل قیام کی حالت میں رہتا ہے، یعنی وہ نہ روزہ افطار کرتا ہے نہ وہ قیام کی حالت کو چھوڑ دیتا ہے۔ لا یفتر من صیام ولا صلاۃ حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ تعالی، جب تک وہ شخص اللہ کی راہ میں تلوار اٹھا کے جہاد کر رہا ہوتا ہے اس کو اسی طرح ثواب ملتا ہے جیسا ایک روزے دار کو مسلسل روزے کی حالت میں ملتا ہے، اور قیام کی حالت میں نماز پڑھنے والے کو جیسا مسلسل قیام اور نماز کی حالت میں ملتا ہے۔ ایک اور جو جنت کی بشارت مجاہدین کے لیے، مصطفیٰ نے ارشاد فرمائے قال ان فی الجنت 100 درجۃ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے 100 درجے مجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے جنت میں تیار فرمائے ہیں۔ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، ان درجوں کا ایک سے دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ وسعت اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، اس طرح کی کئی سینکڑوں احادیث کریمانہ سیاستہ کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر مجاہدین کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پیغام یہی ہے کہ جہاد کے مفہوم کو اپنے بچوں تک پہنچایا جائے، مجاہدین اسلام کے واقعات اپنے بچوں کو سکھلائی جائے۔ اب اندازہ لگائیں جس ماحول کے اندر بچہ آنکھ کھولے گا،
وہی سبق لے کر بچہ بڑا ہوگا. بے شک. اگر بچے نے بچپن سے یہ صدا ماں کی گود میں سنی ہوگی لبیک یا اقصا، آہا. یا پھر ماں کی گود میں اس نے جہاد کی آیتیں سنی ہوگی، یا پھر ماں کی گود میں اس نے جب وہ جس نے ہوش سنبھالا ہوگا تو اس نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ہمیں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتے وقت مارا جاتا تھا، ہمیں مسجد اقصیٰ میں نماز کے وقت نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا، پھر بھی 70,000 کا مجمع تراویح کے لیے جاتا تھا. اللہ. جب بچہ اس ماں کی آغوش میں اس معاشرے کے اندر پرورش پائے گا تو پھر وقت کا ابو عبیدہ پھر وہ بنتا ہے. بے شک. اگر سبحان بچے اللہ. نے ماں کی آغوش ایسی پائی ہوگی کہ اس نے گانوں کی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی ہوگی، اس کے کانوں کے اندر گانوں کی آواز آ رہی ہوگی، اس کی ماں ڈرامہ سیریلز دیکھ رہی ہوگی، اس کی ماں کو قرآن کا علم نہیں ہوگا، اس کا باپ گالیاں دیتا ہوگا، اس کا باپ طرح طرح کے نشوں کا شکار ہوگا، بچہ بڑا ہوگا شادیوں میں جائے گا تو شادیوں کے اندر جناب اپنی ماؤں بہنوں کو ناچتا ہوا دیکھے گا، تو وہ پھر ابو عبیدہ وقت کا نہیں بنتا، پھر وہ وقت کا فرعون بن جاتا ہے، وہ وقت کا یزید بن جاتا ہے. جو یزید عیاش قسم کا ایک حکمران تھا، اگرچہ وہ صحابی رسول کا بیٹا تھا لیکن اس کی تربیت ہم یہ کہیں گے حضرت امیر معاویہ کی آغوش میں نہیں ہوئی ہوگی، اس کی پرورش کہیں اور ہوئی ہوگی، یا پہ حضرت امیر معاویہ کا اس نے دور نہیں پایا ہوگا. یہ کہیں گے کہ یزید ایک عیاش قسم کا شخص تھا جو شرابی کبابی قسم کا انسان تھا. تو اگر پھر اپنے بچوں کی پرورش ہم نے اس طرح کی ہوگی تو پھر ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید کے ناموں کو نہیں جانیں گے بلکہ وہ وقت کے سپر اسٹار اور کرکٹروں کے نام کو سیکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کے معاملات سے اپنے بچوں کی تربیت کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب اگلا سوال ہے اس طرح کہ دور حاضر میں کچھ باتیں آپ نے عرض کی ہیں، جہاد کی اہمیت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے اس کے پر؟ جہاد کی اہمیت اور حساسیت اس دور میں کیوں نہیں ہے؟ میں پوچھوں گا کیوں نہیں ہے؟ آج ہر جگہ پر ہم ہی مار کھا رہے ہیں، ہم ہی مظلوم ہیں، ہم ہی مغلوب ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم کیا جہاد سے ڈرتے ہیں؟ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے. وجہ یہی ہے. اب آج آپ دیکھیں کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، تو صرف کیا اسلام ہی امن کا درس دیتا ہے؟ دیگر ادیان جو نصارہ ہے، رومی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جو انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا ان کی کتاب کے اندر امن کا درس موجود نہیں ہے؟ کہ یہودی جس کتاب کو مانتے ہیں تورات کو، کیا ان کی کتاب کے اندر امن کا درس موجود نہیں ہے؟ امن کیا ہے مجھے بتائیں. میرا گھر ہے، میرے گھر کی چوکھٹ ہے، میرے گھر کا دروازہ ہے، کوئی غیر میرے گھر کے اندر داخل ہو کر کے میری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کرے، میں خاموش رہوں، کیا یہ امن ہے؟ یہ تو بے غیرتی ہے. یہ کون سا امن ہے؟ کوئی میرے گھر کے اندر داخل ہو کر کے میرے مال کو لے کر جا رہا ہے، میرے بچے کو قتل کر رہا ہے، میرے ماں باپ کو تشدد اور ظلم و ستم کا شکار کر رہا ہے، میں خاموشی کے ساتھ کھڑا رہوں، یہ امن ہے؟ آج ہماری سرزمینوں کے اندر ہی داخل ہو کر جس اسرائیل کو فلسطین نے پناہ دی تھی آج سے 100 سال قبل، وہی اسرائیل آج فلسطین کے اوپر قابض ہو کر بمباری کر رہا ہے. میکسیمم روز کی جو فگر آ رہا ہے، روز کی جو وہاں سے وزارت صحت فلسطین کے جو ریشو جاری کر رہی ہے، 200 فلسطینی روز کا شہید ہو رہا ہے. 200 فلسطینی، 32,000 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، 72,000 کے قریب فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. یہ آج کا فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسرائیل اب بھی دہشت گرد نہیں ہے. جتنے بھی کفر ممالک ہیں جسے یورپی یونین کہا جاتا ہے، میرا ایک سوال ہے، یورپی یونین کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، 150 200 جتنے بھی انگریز ممالک ہیں، میرا سوال ہے کہ کسی نے بھی ابھی تک اسرائیل کے اوپر یہ قرارداد پیش کی کہ وہ ٹیررسٹ ریاست ہے، دہشت گرد ریاست ہے؟ کسی نے بھی ابھی تک نہیں کہا. کیوں؟ اگر یہی بات آج کوئی مسلم ملک کرتا نا، ایک میزائل بھی اگر مسلم ملک سے نکل کر کسی کافر ملک کے اندر جا کر گر جائے نا، پہلی قرارداد یہ آئے گی کہ اس مسلم ملک کو بین کیا جائے، اس مسلم ملک کے اوپر یہ ٹیگ لگا دیا جائے کہ یہ ٹیررسٹ ریاست ہے، یہ ایک دہشت گرد ریاست ہے. آج دیکھیں امریکہ کے اوپر، امریکہ نے افغانستان کے اوپر کیا قیامت نہیں ڈھائی. افغانستان تو بھی فتح ہوا ہے، 1.5-2 سال ہوئے. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں، کنٹینروں کے اندر بند کر کے افغانیوں کو آگ لگائی جاتی تھی اور ان کو اس طرح سے شہادت دی جاتی تھی، انہیں مارا جاتا تھا. اب اندازہ لگائیں فلسطین کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے. میزائل اوپر سے بھی ہے، نیچے سے ٹینکس ان کے، یہاں تک بھی ان کو سکون نہیں آتا کہ جب شہادت ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، ان کی لاشوں کے ساتھ بھی وہ مسئلہ کرتے ہیں.
ان کی لاشوں کو بھی وہ تشدد کا اور ان کی بے حرمتی کا نشانہ بناتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ فلسطین کے اوپر وہ بیک وقت حملہ کر رہا ہے, لبنان کے اوپر اسرائیل بیک وقت حملہ کر رہا ہے, مصر کے اوپر حملہ کر رہا ہے, شام چل رہا ہے, افغانستان پر حملہ ہوتا ہے, لیکن نہ اسرائیل دہشت گرد, نہ اس کا حامی جرمنی, نہ برطانیہ, نہ امریکہ, کوئی دہشت گرد نہیں. دہشت گرد اگر اب بھی ہے تو وہی دہشت گرد ہے جو جہاد کی بات کرتا ہے. بے شک. آج سارے مسلم ممالک کیوں خاموش ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں, سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا. سلطنت عثمانیہ کے زوال کے سے پہلے اگر جائیں تو سلطنت عثمانیہ نے جو 3 بر اعظموں پر حکومت کی ہے, کس طرح کی تھی؟ کہ امن کے ذریعے سے کی تھی. امن یہی ہے میرے بھائی کہ ہم اپنی حدود کے اندر ہمیں نہ چھیڑو. اگر ہمیں چھیڑو گے پھر ہم اس کا جواب دیں گے. اگر تم نے ہمیں چھیڑا ہے یا ہمارے بھائی ملک کے اوپر حملہ کیا ہے یا مسلم کنٹریز کو نشانہ بنایا ہے تو اس کے اوپر حملہ کیا جائے. یہ امن نہیں ہے, یہ غیرت مندی ہے, یہ جذبہ جہاد ہے, یہ جذبہ ایمانیت کا تقاضا ہے. آج مسلمانوں پر جہاد فرض ہے کہ مسلمانوں کے ممالک جو فلسطین کے ساتھ جن کے بارڈر ملے ہوئے ہیں, فلسطین وہ ملک ہے جس کے چاروں طرف مسلم کنٹریز ملتے ہیں. بے شک. ایک جانب ایجپٹ لگتا ہے, ایک جانب جناب وہ رشیا لگتا ہے, رشیا نہیں لگتا, ایک جانب مصر لگتا ہے, ایک جانب ترکی سے کچھ قریبی معاملات لگتے ہیں, ایک جانب لبنان کی سرحدیں ملتی ہے. یہ سارے ممالک آج کیا کرتے ہیں؟ اب اس کو اگر مسلمانوں سے بے وفائی نہ کہا جائے, مسلمانوں سے دھوکہ دہی نہ کہا جائے, مسلمانوں سے چشم پوشی نہ کہا جائے تو یہ اور نہیں توڑ کیا ہے. آج اگر اسرائیل کے اوپر بندش آئی, آج کی کچھ دن پہلے کی یہ رپورٹ ہے کہ اسرائیل کے اوپر غذا کی بندش آتی ہے, ان کو کھانا پینا اگر انہیں کمی ہو جاتی ہے تو اس کا برابری کا ملک اسے کھانا اور غذا فراہم کرتا ہے. لیکن مسلمانوں کا ایمان کا حال یہ ہے کہ مسلمان جو فلسطین ملک ہے اس کا رفح کا بارڈر جو ہے مصر کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس کے رفح کے بارڈر کے اوپر مصر کے اندر اس وقت سینکڑوں ٹرک, آپ گوگل میپ کے ذریعے اگر اس رفح کے بارڈر کو سرچ کریں تو اس جگہ پر آپ کو واضح طور پر سیٹلائٹ دکھائے گا کہ قطار در قطار ٹرک کھڑے ہوئے ہیں. اللہ. اندر نہیں جانے دیا جا رہا. ایک دیوار ہے, صرف ایک حصار ہے, ایک باؤنڈری ہے, ایک دروازہ ہے, اس کے پار وہ مظلوم افراد موجود ہے جنہیں ایک بوند پانی کی نہیں ملتی, ایک لقمہ کھانے کا نہیں ملتا, پھر بھی اسلام امن کا درس دے رہا ہے. اسلام امن کا درس دے رہا ہے. یہ امن نہیں ہے, یہ بے غیرتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. امن یہ ہے کہ افغانستان نے جب اپنے ملک کو فتح کیا تو آج اس کے اندر ایسا امن قائم ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے زمین پر پھینک کے چلا جائے تو اگلے دن اس کو اسی جگہ پر وہ پیسے ملیں گے. یہ امن ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تلوار اٹھا کر جہاد فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اگر نہ دی جائے تو شاید بات انکمپلیٹ ہے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم نے جب آدھی ملک کے اوپر حکمرانی کی, آج میں نے سن رہا تھا کسی کا کلپ کہ اس نے بتلایا کہ کافروں کی, عیسائیوں کی, انگریزوں کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر اس نے دنیا کے 100 ایسے اشخاص کو, 100 ایسے افراد کا اس نے تذکرہ کیا جنہوں نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا. تو ان 100 افراد کے اندر اس نے 52 نمبر پر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان تھے, اور کتاب کس کی؟ کافروں کی تھی, عیسائیوں کی کتاب ہے. وہ بندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو شامل کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کو معلوم تھا کہ عدل اگر قائم کیا ہے تو عمر بن خطاب نے کیا, بالکل انصاف اگر قائم کیا ہے تو عمر بن خطاب نے کیا ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا چلوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر انصاف کس طرح تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, دو جوان لڑکے ایک بوڑھے شخص کو لے کر کے آئے اور کہا کہ یہ بوڑھا شخص میرے باپ کا قاتل ہے. تو اس بوڑھے شخص سے جب پوچھا گیا کہ تو نے اس کے باپ کو قتل کیوں کیا, اس نے کہا کہ اس کا باپ میری زمین کے اندر اپنی اونٹنیاں لے کر آتا تھا, میں نے اس کو منع کیا, وہ نہیں مانا, میں نے اس پر پتھر سے حملہ کیا, وہ مر گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے اس کے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا قصاص چاہتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے قصاص لیا جائے گا, اس شخص کو قتل کیا جائے گا. اس شخص نے کہا کہ مجھے قتل منظور ہے, قصاص منظور ہے, لیکن مجھے 2 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنے بچوں تک جاؤں اور انہیں پیغام پہنچا کے آؤں کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے, قصاص کے حکم میں ہوں. حضرت عمر بن خطاب نے اسے 3 دن کی مہلت دی, لیکن اس شرط پر کہ کوئی تیری ضمانت لے گا.
ضمانت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ شخص 3 دن میں نہیں آیا تو اس شخص کو جس نے ضمانت لی ہے اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے مدینے کے اندر آواز لگائی، اعلان کیا کہ کون شخص اس کی ضمانت لے گا، اللہ تو کوئی بھی شخص اس کی ضمانت لینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس کو کہ کہاں رہتا ہے، آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سبحان بارے اللہ۔ میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تو نے تنہائی اس دنیا میں جینا ہے، تنہائی اس دنیا سے اٹھنا ہے، تنہائی اس دنیا میں مرنا ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اس کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے تمہیں اس کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے اگر یہ نہ آیا؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا مجھے معلوم ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ 3 دن جب مکمل ہوئے، عدالت لگائی گئی، وہ دونوں نوجوان بھی آ گئے، حضرت ابو ذر غفاری بھی آ گئے، مدینے کے لوگ بھی آ گئے۔ اتنے میں دیکھتے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، تیسرا دن ختم ہونے والا ہے، وہ شخص نہ آیا، وہ شخص قریب بھی نہ آیا تھا کہ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور سورج کو ڈھلتے ہوئے دیکھا، اور دل میں یہ ارمان تھا کہ شاید وہ شخص آ جائے، اگر نہیں آتا تو مجھے قصاص کے حکم میں، ضمانت کے حکم میں مجھے اس کی جگہ پر قتل کر دیا جائے گا۔ اتنے میں وہ شخص آ جاتا ہے جو ضمانت لے کر کے گیا تھا، وہ آیا۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تجھے تو معلوم تھا کہ تو نہیں آیا تو ہم تیرے پیچھے نہیں آئیں گے، تیری جگہ ابو ذر غفاری کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ مجھے نہ پکڑ سکتے تھے نہ ڈھونڈ سکتے تھے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری جگہ ابو ذر غفاری کو پھانسی لگ جائے، میری جگہ حضرت ابو ذر غفاری کو موت کی جانب جانا پڑ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا یہ فیصلہ اتنا زیادہ وائرل ہوا، اتنا زیادہ متاثر کن ہوا کہ ان دونوں بیٹوں نے متاثر ہو کر کے اس شخص کو معاف کر دیا۔ سبحان بتانا اللہ۔ یہ مقصود ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے شخص کو بھی وہ انصاف کی خاطر قتل کرنے سے ڈریگ نہیں کر سکتے تھے۔ بے شک۔ حضرت عمر کی وہ ذات تھی۔ اللہ انصاف، امن کا قیام اسی وقت ہوگا جب تلوار اٹھا کر کے مسلمان امن کا قیام کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جہاد کے ذریعے سے جس امن کو قائم کیا جائے، اسلام اس امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام باقی اس کے علاوہ کسی اور ایسے امن کا درس نہیں دیتا کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی آندھیاں برس رہی ہو، ظلم و ستم کی برسات ہو رہی ہو، ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہو اور ہم خاموشی کے ساتھ تماشائی بنے رہے، تو یہ امن کا درس نہیں بلکہ اسلام سے غداری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کی بے وفائی سے، دھوکہ دہی سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب ایک اور سوال عرض کرنا چاہوں گا اور مختصر انداز میں اس کا جواب انشاءاللہ امید ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جہاد کا بھی درس دیتا ہے، یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، پھر اسلام دونوں میں سے کس کا درس دیتا ہے؟ میں اس کی وضاحت کر چکا کہ اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے، جہاد کا بھی درس دیتا ہے، دونوں کی ٹائمنگ الگ ہے۔ اگر مسلمان اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہیں تو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں نہ اگر مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر میں وزیر اعظم ہوں، کسی ملک کا میں سربراہ ہوں، خلیفہ وقت ہو گیا، اب کوئی میرے ساتھ چائنا کی سرحد ملی ہوئی ہے، میرے ساتھ رشیا کی سرحد ملی ہوئی ہے، میرے ساتھ امریکہ کی سرحد ملی ہوئی ہے، وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف عمل ہے اور کسی مسلم کنٹری کو وہ نہیں چھیڑتے، تو مجھے تو کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا میں کہ اس کو جا کر کے حملہ کروں گا۔ وہ اسلام کا امن ہے، یہ اسلام کا پیس ہے، اسلام کا امن کا درس یہ ہے۔ لیکن جہاد کا درس کب دیتا ہے؟ جب اس نے کسی مسلم کنٹری کے اوپر حملہ کیا یا آپ کی سرحد کو عبور کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس وقت اسلام جہاد کا درس دیتا ہے، اور جہاد کے ذریعے سے اس مسلم کنٹری کے اوپر، جنگ کے ذریعے سے اب اس کے مسلم کنٹری، اس کافر ملک کے اوپر جس نے سرحد کو عبور کیا ہے، اس کے اوپر قبضہ کر کے اس پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد وہاں پر امن قائم کرنا، یہ اسلام کا امن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی ہے جیسے کہ روم کے اندر ہوا تھا، شام کے اندر ہوا تھا، وہاں کے لوگ عیسائیوں سے خود بیزار تھے، وہاں کی عوام اسرائیلیوں کے اور جناب وہاں کے جو نصارہ تھے، رومی تھے، عیسائی تھے، ان کے ظلم و ستم سے خود بیزار تھے، کیونکہ وہ جب چاہتا کسی کی بیٹی کو کی عزت کو پامال کرتے، جب چاہتے شراب و کباب کی محفل کو آباد کرتے، جب چاہا کسی کے اوپر ظلم و ستم کرتے، جب چاہا کسی کا مال لوٹ لیتے، کسی کی بھی عزت نہ محفوظ تھی نہ مال محفوظ تھا، تو وہ کافر بھی آ کر چھپ چھپ کر کے مسلمانوں کے پاس، ان کے جنرلوں کے پاس، ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آ کے عرضی کرتے کہ ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرو تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو۔ یہاں تو کافر بھی اسلام کے امان میں آنا چاہتے ہیں، اور اسلام کا نام ہی ایمان ہے، ہم مومن کہلاتے ہیں
مومن کا معنی ہی امن دینا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی جہاد کے دوران مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے, یہ پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا, مشکات کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی رسول ایک کافر کے اوپر تلوار تان کے کھڑے ہو گئے جہاد کے دوران. تو اس کافر نے کہا کہ میں امان لیتا ہوں, میں امان لیتا ہوں, میں امان لیتا ہوں. اس اس طرح کے الفاظ کہے اور اس نے کہا کہ میں تمہارے رسول پر ایمان لاتا ہوں. اس صحابی نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا. جب مصطفیٰ کے پاس آئے اور مصطفیٰ کو یہ واقعہ بتایا تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں جلال آ گیا. آپ نے اپنے صحابی کے اوپر جلال فرمایا, غضب کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ حل شققت قلبہ حل شققت صدرہ, کیا تو نے اس کے سینے کو, اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا؟ اللہ. تو صحابی نے کہا حضور اس نے مجھ سے پناہ لینے کے لیے اپنی موت کو سامنے دیکھ کر کے اس نے اسلام کو قبول کیا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے موت کے خوف سے کہا ہے یا اس نے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر کہا ہے؟ تو ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے, سبحان اللہ. ایمان ہی یہی ہے, اسلام ہی یہی ہے, امن ہی یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح اپنے ممالک میں امن قائم کرنے کی, انصاف کے قیام کی اور دوسرے مظلوم ممالک کے ساتھ کندھا بکندھا شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے تھے علماء سے گفتگو کے سیگمنٹ, جس میں اور آج کا جو ہمارا موضوع بہت اہم موضوع تھا, جس پر علماء صاحب نے بہت اچھے انداز میں گفتگو کی اور ہم نے سوالیہ انداز میں اس گفتگو کو ایک تقسیم کیا تھا, جس میں آپ کی اور ہماری ایک اچھے انداز میں رہنمائی ہوئی. اللہ رب العزت ان کے علم میں, عمل میں اور مزید ترقیاں عطا فرمائے. جی ہاں ناظرین کرام, اسی سیگمنٹ کے دوسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ آپ کے مسائل کا حل ہے. تو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام پر ہے اور عشرہ جہنم سے آزادی شروع ہونے والا ہے, شروع ہے. اور اس عشرے میں مسلمان اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت یہ اعتکاف کیا کرتی ہے مسجد میں دنوں میں. ہے کہ کسی کام, جیسے کہ میں نے بولا تھا جہاد کے والے سے بھی اسی پر ہی بات کو اکتفا کروں گا کہ اعتکاف کا لغوی اور شرعی اور اس کی تعریف عرض فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وعاہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور دوسرا یہ کہ میں آپ کی کوششوں کو سراہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا بڑا اہتمام کیا, اور سب سے زیادہ جو اس بات کے مستحق ہیں وہ استاذ العلماء, استاذ محترم علامہ مولانا مفتی محمد کمال الدین رضوی صاحب ہیں, کہ جنہوں نے یہ بہت خوب یہ جو انتظام ہے کروایا, اور آپ نے ماشاءاللہ بڑی محنت سے اور بڑی کوششوں سے اس کام کو مکمل کیا, اور الحمدللہ سے آج یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا. اور الحمدللہ بچے جو ہیں ہمارے, جتنے بھی ادارے کے طلباء ہیں جو پڑھ کر چلے گئے فاضل ہیں یا جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ اس سے بخوبی جو ہے نا فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو آپ نے سوال کیا کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں. اعتکاف یہ ایک بہت افضل عبادت ہے,
کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، انہیں تاکید فرمائی کہ وہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود سے پاک رکھیں۔ اعتکاف اس کا لغوی معنی ہے رکنا یا ٹھہرنا، اور شرعی معنی ہے کہ مرد کا مسجد جماعت اور عورت کا مسجد بیت سے اعتکاف کرنا، وہاں پر رکنا یا ٹھہرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اعتکاف کیا، آخری 10 دنوں میں جس نے اعتکاف کیا، اسے 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اسے ہر ایک دن کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے، جب آپ کی وفات ظاہری ہوئی تو آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلت تھی، جس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ بھی آپ کے سامنے میں نے اعتکاف کا شرعی اور لغوی معنی بھی بتایا، تو یہ اس کا شرعی اور لغوی معنی ہے کہ رکنا اور ٹھہرنا، مرد کا مسجد جماعت اور عورت کا مسجد بیت میں رکنا یا ٹھہرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب، اللہ سوال اس طرح سے ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے جو معتکف ہوں گے، جس مسجد میں وہ اعتکاف کر رہے ہوں گے، اس مسجد میں 5 نمازوں کا جماعت کے ساتھ اور اس مسجد میں جمعے کی جماعت کا ہونا ضروری ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے ماشاءاللہ۔ عام طور پر یہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا جامع مسجد میں ہی اعتکاف ہو سکتا ہے یا دیگر نمازوں بھی مسجدوں میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء متأخرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، چاہے اس میں نماز جمعہ ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، چاہے اس میں امام یا مؤذن مقرر ہو یا نہ ہو، ہر اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جو اللہ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ عورت کے اعتکاف کے لیے مسجد بیت سے کیا مراد ہے؟ جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ عورت کا مسجد بیت سے یہ مراد ہے کہ جیسے عام طور پر ہم گھروں میں اپنے گھروں میں بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ایک یعنی کہ مخصوص حصہ کر دیتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے نا صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے، بے شک، تو وہ مسجد بیت کہلاتی ہے۔ یعنی جہاں پر خواتین نماز پڑھتی ہیں یا بندہ خود جہاں مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھ کر واپس اسی جگہ پر آ کر نماز پڑھتا ہے، تو وہ مسجد بیت کہلاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، اگلا سوال اس طرح سے ہے، کیا مقامات کے مختلف ہونے سے اعتکاف کے ثواب میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ جی ہاں بالکل، اعتکاف کے مختلف ہونے سے، ان کے مقامات کے مختلف ہونے سے ثواب میں فرق پڑتا ہے۔ جیسے سب سے افضل اعتکاف جو ہے وہ مکہ میں ہے، مسجد حرام میں ہے، پھر اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں اعتکاف کریں تو اس کا زیادہ ثواب ہے، پھر مسجد اقصیٰ میں، اسی طرح جہاں پر کثیر تعداد میں نمازی ہوں، جماعت ہوتی ہو، تو وہاں پر آپ اعتکاف کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو دیگر مساجد ہیں، عام طور پر جو محلے میں مسجد ہوتی ہے یا شہر میں کوئی مسجد ہوتی ہے، تو پھر اس مسجد کا درجہ ہے تو وہاں پر آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، ایک سوال اور مختصر سا ہے کہ اعتکاف کیا جاتا ہے، کیا اس کی کوئی اقسام بھی ہیں یا ایک جی بالکل، آپ نے اچھا سوال کیا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، اور دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور تیسری اس کی قسم ہے سنت غیر مؤکدہ مستحب ہے۔ سنت اور جو پہلا ہے واجب ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے بندہ خود کے اوپر لازم کر لے کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے،
اتنی آواز میں کہے کہ وہ خود سن سکے تو وہ اعتکاف اس شخص پر واجب ہو جاتا ہے. اس نے جیسے کوئی شخص منت مانتا ہے, اس نے منت مانی کہ میں نے جو ہے نا اعتکاف کرنا ہے, تو وہ اعتکاف اس پر واجب ہو جائے گا. اور جو دوسرا سنت علی الکفایہ ہے, وہ جیسے ماہ رمضان کے آخر میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں جو کہ سنت ہے, تو وہ کفایہ ہے اس میں بیٹھنا. اور علی الکفایہ سے یہ مراد ہے جیسے کہ شہر میں ایک شہر میں سے کسی ایک شخص نے اعتکاف کیا تو باقی تمام لوگ جو ہیں بری و ذمہ ہوں گے اس اعتکاف کے بیٹھنے سے. اگر ایک شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو تمام گناہ کے حقدار ہوں گے. اور تیسری قسم سنت غیر موقدہ مستحب یہ ہے کہ جیسے ہم عام طور پر مساجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے, فجر کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں, ظہر کی نماز کے لیے, عصر, مغرب, عشاء, یا ویسے بھی ہم مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں, تو اس وقت ہم جو اعتکاف کی نیت کریں گے تو وہ اعتکاف سنت غیر موقدہ مستحب ہوگا. بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب ایک سوال اور ہے کہ اقسام کو تو ہم نے چھیڑا, لیکن اس میں ایک قسم اور سنت موقدہ, جی اس کے وقت کی کچھ قید ہے, کب سے کب تک؟ جی جی بالکل, آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ یہ ہے کہ آپ 20 رمضان المبارک سے غروب آفتاب سے پہلے آپ اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو جائیں. مسجد میں بیٹھنا جا رہے ہیں تو اگر مرد حضرات ہیں تو وہ مسجد میں داخل ہو جائیں غروب آفتاب سے پہلے, اور اگر خواتین ہیں, عورتیں ہیں, تو وہ مسجد بیت میں یعنی جو گھر میں انہوں نے مخصوص جگہ چھوڑی ہوتی ہے تو وہاں پر داخل ہو جائیں. اگر غروب آفتاب سے پہلے چلے جائیں گے تو یہ سنت میں ہوگا. اگر آپ نہیں جا سکیں گے, غروب آفتاب کے بعد چلے جاتے ہیں, تو آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اور اس کا جو اختتام ہے, اگر 29 رمضان مبارک کو چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے غروب آفتاب تک آپ ختم کر دیں گے, نہیں تو 30 روزے مکمل کر کے غروب آفتاب تک اس کا اختتام کریں گے. یہ اس کی مقدار ہے. بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب ایک آخری سوال ہے, کیا اعتکاف کے دوران مرد مسجد سے اور عورت مسجد بیت سے باہر نکل سکتے ہیں یا نکل سکتی ہے؟ جی آپ نے یہ بھی بہت اچھا سوال اٹھایا. جیسے عام طور پر لوگ مساجد میں بیٹھتے ہیں, کسی کام سے چلے جاتے ہیں. اس کی دو صورتیں ہیں. یہ کہ اگر حاجت طبعی ہے, جیسے اگر کسی نے استنجا کرنا ہے, غسل جنابت کرنا ہے, تو وہ اس یعنی کہ غسل جنابت کے لیے جا سکتا ہے, استنجا کے لیے جا سکتا ہے. عام طور پر گاؤں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا, وہاں پر غسل خانے یا لیٹرین وغیرہ عام طور پر جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں بنے ہوتے, تو دور دور جاتے ہیں. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, استنجا کرنے کے لیے, وضو بنانے کے لیے آپ جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جیسے عورت ہے وہ بھی اس حاجت کے لیے باہر جا سکتی ہے, وگرنہ اگر وہاں آپ جا کر کسی دوسری باتوں میں لگ گئے, دنیاوی گفتگو میں لگ گئے, تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بہت بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین کرام, آپ سن رہے تھے اعتکاف کے متعلق سوالات اور جوابات. علامہ صاحب نے بہت بہت شکریہ ان کا کہ ان نے وقت بھی ہمیں عنایت کیا, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت اچھے اچھے سوالوں پر ان نے جواب عنایت کیا. اللہ رب العزت ان کے علم میں اور عمل میں اور برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. جی ہاں ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں برکات رمضان ٹرانسمیشن, اور آج کا یہ پروگرام بہت ہی ایک عمدہ پروگرام تھا. اس میں موضوع بہت دلچسپ تھا اور سوالات بھی بہت دلچسپ تھے. آپ سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکات رمضان آیا, برکات رمضان آیا, آمد ماہ خدا ہے, آ گیا رمضان ہے. آمد ماہ خدا ہے, آ گیا رمضان ہے. نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے.